جمال خشوگی کے مرڈر میں پیگاسس کا ہاتھ ہے، یعنی کہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جمال خشوگی کو سعودی گورنمنٹ نے مروایا، انڈیا نے کہا۔ پیگاسس آپ اور میں بھی خرید کے کیا کسی کے فون پہ جاسوسی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صرف گورنمنٹس اس کو یوز کرتی ہے، جو اسرائیل نے اس کی کلیریفیکیشن جاری کی۔ جو ڈیٹا بھی 12 ملکوں سے 20 ملکوں سے چوری ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسرائیلی وزارت دفاع کے پاس موجود ہے۔ iOS 11 اور 12 اگر ہیک ہو گیا تو ایپل کے تو فون بکنا بند ہو جائیں گے۔ چائنا کو ہیک کروایا انڈیا نے، وہ کسی کے بھی نمبر کو یوز کر کے پھینکتے ہیں، اور اتنا ہیروئن قسم کا وہ ایس ایم ایس ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کھول کے تو دیکھوں، جیسے ہی وہ اس کو کلک کرتا ہے تو سافٹ ویئر اس کے فون میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ عید کے دنوں میں لوگ بڑے فکر مند تھے اور بہت سارے ایسے کویسچنز ہماری طرف ریفر کیے گئے کہ یہ پیگاسس ہے کیا، پینک کریٹ کر دی ہے، پولیٹیشین سارے ڈرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں پوری دنیا میں ان سب کے تو بہت انسرٹنٹی ہے کہ ہمارا کون کون سا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ پیگاسس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ دس از اے اسپائی ویئر، جس طرح ٹروجن ہارس پرانے زمانے میں اس کے بارے میں ہم بات کیا کرتے تھے، دس از دیٹ کائنڈ آف اسپائی ویئر جو کہ آپ کے موبائل کے اوپر لانچ کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ 0 کلک کے ساتھ، اور بعض اوقات بے شمار چیزیں جو آپ کو بھیجی جاتی ہیں، لنک بھیجے جاتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے، آپ بہت انٹریگ ہوتے ہیں کہ اس لنک کو کلک کے ساتھ کھولا جائے۔ جب آپ کھولتے ہیں تو پھر یہ سافٹ ویئر آپ کے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ انسٹال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی پاسورڈ نہیں چاہیے ہوتے۔ آپ کے موبائل کے اندر تو سب کھلے ہے، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ آپ کی ایکسیس میں ہے، بغیر پاسورڈ کے اویلیبل ہے، آپ کے واٹس ایپ میسیجز، ای میل اینڈ دی انٹائر ڈیٹا آن یور کمپیوٹر اینڈ موبائل از اویلیبل۔ تو پھر یہ جاسوس کی طرح اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، آپ کا تمام ڈیٹا وہاں سے اٹھاتا ہے، کاپی کرتا ہے، آپ کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور ریموٹلی جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کا ڈیٹا آپریٹر ہے یا ڈیٹا ریسیو کرنے والا ہے، وہ اس سے آپ کی آواز، کیمرے سے آپ کی لوکیشن، موومنٹ، سب کچھ ریموٹلی دیکھ لیتا ہے۔ سو بیسیکلی کیا ہوا کہ آپ کی ایپ ہیک نہیں ہوئی، آپ کا موبائل ہیک ہوا، اور اس کی وجہ سے سارا ڈیٹا ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو یہ کمپنی NSO جو اس پیگاسس کو اون کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم افراد کو ڈیل نہیں کرتے، ہم نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ جو ہیں، ان کو ٹیررزم، پرٹیکولرلی ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام انفارمیشن دیتے ہیں۔ بہانہ بڑا اچھا ہے، اس سے بہتر اور زبردست بہانہ کوئی نہیں ہو سکتا جس سے آپ جاسوسی کر سکیں۔ ہر ملک کو دوسرے ممالک کے امپورٹنٹ لوگوں کی جاسوسی کرنی ہوتی ہے، اینڈ دی اسرائیلی گورنمنٹ میڈ اٹ پاسبل۔ ایک کمپنی جس کو انکارپوریٹ امریکہ میں کیا، جس کے اونر برٹشرز ہیں، جس کو مانیٹر کرنے والے اور ہینڈل کرنے والے اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، واٹ اے گریٹ نیٹ ورک۔ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سہیب مرغوب صاحب ہیں۔ سہیب صاحب، آپ کا فون تو نہیں کہیں پیگاسس سے ہیک ہوا؟ میں انڈیویجولز کے ہو سکتے ہیں؟ شک ہے۔ اچھا، شک ہے، ٹھیک ہے۔ صحافی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ بہت زبردست موضوع ہے سر۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اتنا ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ اصل میں سین کیا ہے، اور اس لیے وہ بھی اس کے بھی جو کرتا دھرتا آتے ہیں، وہ ایک عجیب سے بیانات دے کے چلے جاتے ہیں کہ ہم ساری انویسٹیگیشن کریں گے اور یونائٹڈ نیشن کو بھجوا دیں گے۔ یونائٹڈ نیشن سے تو خود گورنمنٹس کو بھجوائی ہیں کہ بھائی یہ ان کے ادارے نے بھجوائی ہیں، انہوں کے ادارے نے ٹول کٹ بھی ڈالی ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کو پکڑنا کیسے ہے۔ ہماری گورنمنٹ شاید وہ بھی استعمال نہیں کرے، مجھے ٹول کٹ کا نام ہی بتا دیں، میں بتاتا ہوں، MBT اس کا نام ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر، یہ ساری کمپنیاں اسرائیل میں بیٹھی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا دنیا بھر میں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کمپنی بناتے ہیں، 2010 میں اس پہ کام شروع ہوا، 2014 میں کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی۔ اب جو آپ نے کہا کہ ملٹی کنٹریز اس میں انوالو ہو گئیں، کہ سین فرانسسکو میں اس کی رجسٹریشن ہوئی، سب سے بڑا جو شیئر ہولڈر ہے وہ برٹشر ہے، برٹش کمپنی ہے وہ پینا کے کیا نام ہے اس کا۔ اس کے بعد بلیک سٹون ایک جوئش کمپنی ہے، وہ اس کی 40% کی شیئر ہولڈر ہے، باقی بیچ میں تھوڑے سے کوئی 1-2 میرے جیسے غریب سے بھی شیئر ہولڈر آ گئے ہیں۔ اس کی
جو مانیٹرنگ کرنے والا ادارہ ہے وہ ڈیفینس منسٹری ہے اسرائیل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا بھی 12 ملکوں سے 20 ملکوں سے چوری ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسرائیلی وزارت دفاع کے پاس موجود ہے. اب ایک آپ نے بات کی کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم کمپنی نے کہا کہ ہم NSO ہماری کمپنی جو ہے وہ سوائے گورنمنٹس کے ڈیٹا کسی کو نہیں دیتی. اب وہ بتا دیں کہ بھائی مراکش وہ کہتے ہیں ہمارا ایک بینیفیشری ہے, یعنی اس کو ہم نے, اچھا بیچ میں تھوڑی سی میں بات یہ بتا دوں کہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم سافٹ ویئر دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں, اور یوز کر کے ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا نے کس کے خلاف سافٹ ویئر کو استعمال کیا, مراکش نے کس کے خلاف کیا, بحرین نے کس کے خلاف کیا, یا سعودیہ نے کس کے خلاف کیا. 12 وہ کہتے ہیں ہمارے کلائنٹس ہیں بڑے, اور کہتے ہیں ہماری لسٹ میں تو کوئی 54 کے قریب ہیں, 50 کبھی کا نام آتا ہے, اور پھر آتا ہے کہ جی 33 کے جی 12 میجر ہیں, اپنا 11-12 جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو زیادہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ سافٹ ویئر ان کو دے دیتے ہیں, آگے وہ یوز کرتے ہیں. اب وہ کن کو کر رہے ہیں؟ اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم اس کو, ہمیں نہیں پتا. اب یہ چیز عمر راضی نے ایک کی جس کا اپنا اکاؤنٹ ہیک ہوا اور وہ جیل میں بھی رہا, گرفتار بھی ہوا مراکش میں. تو کس وجہ سے گرفتار ہوا؟ اسرائیل کی وجہ سے. تو سر یہ جب ڈیٹا دوسرے لوگ استعمال کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کس نے کیا. تو اس کو فائدہ اٹھا کے انڈیا میں اب پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ سافٹ ویئر یوز ہی نہیں ہوا. دو میں بڑا فرق ہے کہ اسرائیل کہہ رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی یوز ہوا, کنٹریز نے کیا, ہم نے نہیں کیا. کیونکہ اسرائیلی وزارت دفاع کو ایک رپورٹ گئی کہ جناب یہ جو ٹیکنیکل کرائسس ہے, ڈیجیٹل کرائسس ہے, یعنی سافٹ ویئر کا مس یوز, یہ ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک کرائسس میں کنورٹ ہونے والا ہے. یعنی کہ سفارتی بحران آنے والا ہے, مسلمانوں کی طرف سے نہیں, آنے والا ہے فرانس کی طرف سے, جرمنی, یورپی یونین کی طرف سے. کیونکہ ارسلا جو یورپی یونین کو لیڈ کر رہی ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر یہ سارا کوئی سافٹ ویئر سچ ہے تو یہ بہت بھیانک ہے. اور فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کروائیں گے, اور کیبنٹ میٹنگ ہوئی 2-4 دن پہلے. اب کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ملٹی ڈائمینشنل انکوائریز اس پہ ہولڈ کریں کہ ہمارا کس نے کیا. اب پتہ لگا کہ مراکش نے نام آیا کہ جی مراکش نے کرایا. ٹھیک ہے, اچھا مراکش نے کرایا تو مراکش کے تو اپنے کنگ کا یوز ہو گیا, اس کی اپنی جو بادشاہ صاحب ہیں مراکش کے, ان کا اپنا ایک ہو گیا. بھائی کمپنی سے پوچھا گیا اس کو کس نے کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی کسی ادارے نے کر لیا ہوگا, تو اداروں کو تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کنٹراڈکشن آف اسٹیٹمنٹس آ گیا کہ کس نے ہیک کس کا کرایا. اب سر بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل جو انسٹال کیا سافٹ ویئر اسپائی ویئر جو ہے پیگاسس, یہ ہم نے 50,000 نمبر آف ٹیلی فونز میں انسٹال کیا. 50,000 نمبر آف ٹیلی فونز, ٹھیک ہے جی 50,000. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں میکسیمم نمبر جو میکسیکو میں 15,000, باقی 10,000 بحرین, مراکش اور سعودیہ میں. اب ایک انڈیا نے اسٹوری لیک کی, بڑی محبتیں چل رہی ہیں سعودی عرب کی اور انڈیا کی. آج کل وہ بھگوان بھی پڑھانا شروع ہو رہے ہیں, رامائن پڑھا رہے ہیں اپنے اسکولوں میں. تو اسٹیٹمنٹس ابھی سعودی گورنمنٹ کی چل رہی ہیں, اپنا امارات میں بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. تو سر انہوں نے یہ کہا کہ جمال خشوگی کے مرڈر میں پیگاسس کا ہاتھ ہے. یعنی کہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جمال خشوگی کو سعودی گورنمنٹ نے مروایا. انڈیا نے کہا, انڈین میڈیا نے کہا, جو انڈین میڈیا, وہ میڈیا جو انڈین گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس نے یہ کہا کہ جمال خشوگی کے مرڈر میں یہ لوگ انوالو ہیں کیونکہ انہوں نے سافٹ ویئر دے دیا, اور سافٹ ویئر ٹیررزم کی بجائے ہیومن رائٹس پہ یوز ہو گیا. اچھا اب 189 جرنلسٹ اس کے نشانے پر آئے. جو میں نے 50,000 کی فگرز بتائی ہے یہ کنفرم نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سرور جو ہیں وہ تقریباً 400-500 یوز ہوئے. سرور کس کے یوز ہوئے؟ میکسیمم نمبر آف سرور جو ہیں وہ جرمنی میں ہے, جو سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. اس کے بعد ہوئے اپنا فرانس, امریکہ, لندن, اور ان لوگوں میں کوئی ان ممالک میں میکسیمم نمبر. باقی چھوٹے موٹے ہیں, کہیں 4 ہو گئے, کہیں 3 سرور یوز ہو گئے. اب جن کے سرور یوز ہو رہے ہیں ان ملکوں کو بھی تو پتا ہے کہ یہ ملک کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس پہ انیشیٹو لیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ لائک آپ تو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں اور بے شمار ایریاز پہ کام کر رہے ہیں, what they targeted to؟ جی بالکل. ایمنیسٹی کو پرابلم کیا پیدا ہوئی؟ اس کو پرابلم پیدا ہوئی سر 2017 میں, جب انہوں نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کے جو کام کر رہے ہیں, جیسے اپنا مراکش میں کام کر رہے ہیں, اپنا منجیت کے کیا نام تھا ان کا, انگریزی میں ویسے ان کا کچھ اور ہی ہوگا, تو وہ اریسٹ ہو گئے کچھ عرصے میں. پھر انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں ہمارے ہیومن رائٹس کے جو ونگ ہے وہ بند ہو گیا, اور اس کے خلاف بھی ان کو لگا کہ
اسپائی ویئر کو یوز ہوا ہے، جس سے ان کے فون جو انڈیا نے ڈیٹا دینا شروع کیا وہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر سر جب اس نے دیکھا کہ رازی جو مراکش کا وہ بھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ آذربائیجان میں جو ایک خاتون کام کر رہی ہیں بہت زیادہ، اس میں ان کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو اور اس کے بعد ان کے اپنے جو کمپیوٹر سے موبائل سے وہ ہیک ہونا شروع ہو گیا. ہیک مینس کہ اسپائی ویئر ان کے گھس گیا. تو انہوں نے پھر اس پہ انکوائری کروائی. اچھا اس کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، اور خود ان کے اس میں بھی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اسپائی ویئر ہے اس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کے اگر موبائل پہ انسٹالڈ ہے تو یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو لیکن کمپیوٹر اتنی خطرناک شے ہے کہ وہ ہر چیز میں ڈیٹیکٹیبل ہے. دیکھیں آپ نے موبائل استعمال کیا، ڈیٹیکٹیبل ہے، بیک اپ فائل بن جائیں گے، کہیں نہ کہیں بیک اپ فائل بن جائیں گے، کہیں نہ کہیں تھمب نیل بن جائے گا، تمام تر اس کو انڈیٹیکٹیبل بنانے کے باوجود. اب اس میں جب سر بیچ میں اس کے ہیک ہوئے اور ہیومن رائٹس کے نمبرز ہیک ہونا شروع ہوئے تو کان کھڑے ہوئے ایمنسٹی کے. اس نے پھر یوز کس کو کیا؟ وہ بھی کم نہیں ہے نا. اس نے اسرائیل کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے ہاریز، اب HAARETZ ہے، جیسے بھی آپ پروناؤنس کر لیں. اچھا پھر اس نے لیب لی ایک یونیورسٹی آف ٹورنٹو بیسڈ سٹیزن لیب. ٹھیک. اچھا پھر اس نے ایک ادارہ لیا فرانس کا، فاربیڈن اسٹوریز. ٹھیک. اب اس کو کہا کہ آپ اس کو مانیٹر کریں فاربیڈن اسٹوریز کو، اور اس کے نیچے 17 وائر انڈیا سے لیا جو انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہا ہے، اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ لیا، وال اسٹریٹ جرنل لیا، فائنینشیل ٹائمز لیا، گارڈین انگلینڈ کا لیا. تو سارے ان جہاں جہاں بھی اس کے سرور یوز ہو رہے تھے ان ملکوں کے انہوں نے، لی مونٹ اس کا لیا، فرانس کا کہ تو یہ سارے کر کے انہوں نے ایک گروپ بنایا 17 اداروں کا. ان 17 اداروں نے سر اپنی انویسٹیگیشن کی، جس میں ٹیکنیکل سٹیزن لیب نے دی اور کئی دوسرے اداروں نے ٹیکنیکل اس میں دیا. اور انہوں نے چیک کیسے کیا؟ جو ابھی پیچھے بات ہوئی کہ جب سرور یوز ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں URLs بیک اپ فائلز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ان کا سافٹ ویئر سر بڑا کمال کا تھا، جو آپ نے بھی کہا کہ جب یہ SMS کے ذریعے کسی بھی چیز سے یہ کرتے یہ تھے کہ جب آپ کو ایک SMS آئے گا وہ بھی میرے نمبر سے. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک ایسے SMS بھیجتے تھے جس پہ کسی دوست کے نمبر سے وہ جنریٹ ہوتا ہے، یہ ادارے کے نمبر سے، رائٹ، کہ کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. مثلا پاکستان میں ایک آدمی کو SMS آیا کہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا، ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہے اور فلانا فلانا ہے. اب کس کے SMS سے آیا؟ لیسکو چیف کا جو سیل ہے بنا ہوا 1218 کمپلینٹ نمبر، اس کے نمبر سے آیا. اٹ مینس کہ وہ کسی کے بھی نمبر کو یوز کر کے پھینکتے ہیں، اور اتنا ہیروئن قسم کا وہ SMS ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کھول کے تو دیکھوں. جیسے ہی وہ اس کو کلک کرتا ہے تو سافٹ ویئر اس کے فون میں انسٹال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک فشنگ کا فینومینن ہے جس کے تحت وہ کسی کا نمبر استعمال کر کے آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں، کمنگ بیک ٹو آر لیڈر عمران خان، ان کے بارے میں بھی یہ ریومرز ہیں کہ ان کا بے شمار ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہوا. کوئی اس میں حقیقت ہے؟ ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ سٹیزن لیب، فاربیڈن اسٹوریز، یہ سارے وہ ادارے ہیں جنہوں نے بڑا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کام کیا. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی دیکھا کہ اچھا سے. اب URLs سرور اور ان چیزوں کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو عمران خان کے زیر استعمال ٹیلی فون نمبر جو 2019 میں تھے جب یہ پرائم منسٹر بن چکے تھے، ان کے زیر استعمال جو نمبرز تھے ان کے بیک اپ میں کچھ فائلیں بنی ہوئی تھیں. ان کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے یہ پتہ لگا کہ اپنا یہ ان کا فون میں پیگاسس اسپائی ویئر انسٹال ہو چکا ہوا ہے. اچھا اب سر یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے. جیسے میں نے بھی کہا کہ MVT کے نام سے انہوں نے موبائل کی ڈیٹیکشن کا ٹول کٹ جاری کیا، تو وہ یوز کرے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا. اب یہ عمران خان کو پتا ہوگا کہ 2019 میں کون سے فون ان کے زیر استعمال تھے اور ان فونوں پر انہوں نے کیا کیا بات چیت کی. لیکن اس کو جاننے کے لیے انہیں اپنے فون جو ہے وہ کسی فورینسک لیب میں دینا پڑیں گے کہ یہ دیکھو. نہیں، وہ MVT یوز کرے نا، جو پیگاسس کے بارے میں صاحب بڑا پرائیویٹ ڈیٹا ہوگا ان کا، اپنا پرسنل ڈیٹا ہے جو ریویل ہو جائے گا، نہیں دیں گے وہ. میرا نہیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ مینس پبلک کو جن کو مزید انفارمیشن چاہیے وہ سر یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ پولیٹیشینز کا تو کرتے ہی تھے. ٹھیک ہے. اچھا پولیٹیشینز کے ساتھ ہر آدمی کے کچھ ذاتی دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ بندہ اپنی پرسنل باتیں کرتا ہے. جس کو پتہ ہوتا ہے کہ شام کی مصروفیات کیا ہے، رات کے مصروفیات کیا ہیں، صبح کس کے ساتھ پیسے کے لین دین کرنی ہے. ان کے نمبر بھی ہیک کیے. اچھا ان کے نمبر. اچھا نہیں تو یہ مجھے یہ بتائیں، پیگاسس آپ اور میں بھی خرید کے کیا کسی کے فون پہ جاسوسی کر سکتے ہیں؟ اور از اٹ فار دا گورنمنٹس اونلی؟
یہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صرف گورنمنٹس اس کو یوز کرتی ہے، جو اسرائیل نے اس کی کوالیفیکیشن جاری کی ہے، اسرائیل میں کنسرنڈ ادارے نے. اب لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا یوز موبائل استعمال نمبر پہ اسپائی ویئر گیا تو کس نے کرایا؟ کیونکہ مراکش نے تو صاف ڈینائی کر دیا اور ملکوں نے بھی ڈینائی کر دیا. تو سر بات یہ ہے کہ اٹ مینس کہ یہ کوئی نہ کوئی پرسنل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور پھر ڈیٹا جن اداروں کے پاس ہے، مثلا 250 کے قریب جرمنی کے سرور یوز ہوئے. جرمنی کو نہیں پتا کہ یہ سرور کس کام میں آ رہے ہیں. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان کے 25 سے زیادہ سرور، 25 سے 60 کے قریب سرور یوز ہوئے. ان کو نہیں پتا کہ سرور پہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. CIA یا یہ سارے ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. اب سر اسی طریقے سے انڈیا میں سر مزے کی کام کہ انڈیا میں چیف جسٹس پہ ایک عورت نے الزام عائد کیا، اس کے اسٹافر نے، کہ اس نے مجھے ہراساں کیا. دلت عورت تھی، اس کی 11 فیملی ممبرس کے نمبر یوز پہ اسپائی ویئر یوز ہوا. انڈین چیف الیکشن کمشنر لواشا، اس کا نمبر پہ اسپائی ویئر یوز ہوا. راجیو گاندھی کے جو 5 پرسنل فرینڈز ہیں، دوست یار ہیں جن کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی، ان کے نمبر. تو یہ وہ والا ڈیٹا لے رہے تھے جو بلیک میل کرنے کے کام آتا. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. یہ سب پرائیویسی کے رولز پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ ہیں. یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آپ کی پرائیویسی انشور کرتا ہے، ملکی قوانین کرتی ہیں. یہ تو ہر جگہ پہ وائلیٹ ہوا اور بڑے سیریس لیول پہ وائلیٹ ہوا، اور جس کے نتیجے اس طرح کے تھے کہ جس طرح آپ نے بتایا خشوگی کا مرڈر جو ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کسی کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، کسی عدالت میں لے کے جایا جائے گا؟ نہیں. اس کے بجائے 2017 میں فیس بک اور واٹس ایپ جو ہیں، واٹس ایپ اس کا پیرنٹ آرگنائزیشن فیس بک سین فرانسسکو کے کورٹ میں NSO کے خلاف گئے کہ واٹس ایپ سے 1400 اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں، جن میں ہمارے اور ہمارا یہ ہے وہ. اب اندر سے تو سارے ایک ہیں، بھائی فیس بک کا مالک کون ہے، واٹس ایپ کا مالک کون ہے. تو الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوگا. ہاں، سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں صرف کیس لڑ رہی ہے، الٹیمیٹلی جو میدان میں ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام چلنے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل. باقی سارے ادارے کہیں نہ کہیں سے بچ نکلنے کے، کیونکہ دیکھیں جیف بیزوس کا واٹس ایپ نمبر ہیک کرنے کی خبریں آئیں. ثابت کس نے کرنا تھا؟ واٹس ایپ نے. وہ کیوں ثابت کرے گا؟ جائے گا آنسو پچھوائے گا کہ نمبر ہیک نہیں ہوئے. ابھی بھی اس میں بھی سر یہ ہوگا کہ یہ لوگ جائیں گے آنسو پچھوائیں گے کہ ہمارے آئی فون والے کہیں گے دیکھیں مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اگر 11 جو ہے آپ کا iOS 11 اور 12 اگر ہیک ہو گیا تو ایپل کے تو فون بکنا بند ہو جائیں گے. نہیں، یہی تو انہوں نے کہا ہے کہ اٹس ویری ولنریبل، اور اس کو ہم اس سسٹم پورے نے اس کو بھی اس کی ولنریبلٹی شو کر دی. جائیں گے کورٹ میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ یہ بری ہو جائیں گے، کیونکہ کیس ہی نہیں فائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پیگاسس پہ ورلڈ لیڈرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا. کوئی چائنیز بھی اس میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں، اس میں بے شمار ڈپلومیٹس ہیں. ایران کے ڈپلومیٹس ہیں، پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، انڈین ڈپلومیٹس ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہیں، اس میں چائنا کے ڈپلومیٹس ہیں، سفیر ہیں چائنا کے، ہائی کمشنر ہیں، لوگ ہیں سارے چائنا کے بھی ہیں. کیونکہ چائنا کے کس نے کرائے؟ اب چائنا نے تو خود اسپائی ویئر نہیں لیا، اس کا کیا تعلق یہودیوں سے کیا لینا دینا؟ چائنا کو ہیک کروایا انڈیا نے. اچھا، اب چائنا جو ہے نا وہ ایک ایسا ملک ہے جو بڑی خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے، ہمیں اس کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. یہ پاکستانی ہے جہاں سے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، کام ٹکے گا نہیں ہوتا. تو آوازیں ہمارے یہاں اٹھ رہی ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے، فلانا کریں گے، پریس کانفرنس ہوگی، لیکن اگر کچھ ہو جائے تو میرا نام بدل دینا کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں. اب سر چائنا جو ہے نا وہ یقینی طور پر اندر خانے کچھ کر رہا ہوگا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جن عدالتوں میں ہم نے جانا ہے، جس جگہ پہ جانا ہے، وہاں ثابت تو انہی لوگوں نے کرنا ہے جن کی نانی ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس پہ فردر ایلیبوریٹ یہ کر دوں کہ چائنیز چونکہ اپنی سائبر سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، ان کے اپنی سسٹم ہے. میرا خیال ہے کہ وہ چائنیز ٹارگٹ ہوئے ہوں گے جو کہ چائنا سے باہر ڈپلومیٹس ہیں اور کام کر، چونکہ ان کے اپنی سسٹم موجود ہے. اب میں ایک چیز آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاملات بڑے سینسٹیو ہیں پاکستان میں، انڈیا سے، افغانستان سے ہمارے معاملات بہت ہی حساس نوعیت کے ہیں. کیا یہ ہائی ٹائم نہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اپنے استعمال کے لیے اپنا لوکل سسٹم ایوالو کرے، جس کے لیے آپ کو کسی واٹس ایپ پہ، کسی iOS پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے، جو کہ آپ کے اپنے کنٹرول پہ، اور جہاں پہ آپ بڑی احتیاط اور فریڈم کے ساتھ کم از کم اپنے لوگوں کے ساتھ پالیسی میٹر جو ہیں یا اداروں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیٹ تو آپ نے کرنا ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے، وہ کمیونیکیشن سیف رہ سکے. ڈو یو تھنک اٹس اے ہائی ٹائم؟ دیکھیں، اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کی طرح اور میری طرح بھی سوچ سکیں، جن کے پاس یہ ویژن ہو کہ دیکھیں ایران میں نیوکلیر پلانٹس کو آگ لگی،
ایران میں کی شپس کو آگ لگی, بیروت کا ایک پورا کا پورا وہ پھٹ گیا جس سے آدھا بیروت اڑ گیا. تو یہ سارا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک ساری مصیبتیں مسلمانوں پہ اچانک کیوں آ گئیں جس سے بیروت کی اکانومی ختم ہوگی اور آدھا بیروت جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اس وقت غربت سے. تو اگر پاکستان کو نہیں تو کم از کم مسلمانوں کو ایک ایسا واقعی بنانے کی ضرورت ہے جس کو وہ لوگ ہیک بھی نہ کر سکیں. ہمارے پاس 10-10 سال کے بچے, میں سر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے پاس دماغ ہے وہ آپ کے فون میں گھس سکتے ہیں. ہاں ٹھیک. مجھے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ایک 7 سالہ لڑکے نے بتایا کہ وہ دبئی میں موجود اپنے ابا جی کا جو دوسری شادی کر رہا تھا اس کے فون میں گھس گیا, اور جیسے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ ابا جی لاہور آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اس کو فون کھڑکا دیا. تو ہمارے بچے ذہین ہیں, بڑے بے شک نہ ہوں میرے جیسے ہوں, تو ان کی خدمات حاصل کریں بھائی, بنائیں اور اس چیز میں آگے آئیں. یہی فیوچر ہے, ورنہ آئی ٹی جو ہے وہ مارک صاحب پوری دنیا کو جو ان کا سافٹ ویئر ہے وہ تباہ کر دے گا. جو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو بائیڈن صاحب کہہ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مس انفارمیشن فیس بک پر پھیلی ہے کورونا کے بارے میں, وہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس سے کافی بات ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کا ٹائم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, اور پھر پرٹیکولرلی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ آپ نے امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملات, انٹر اسٹیٹ معاملات جو ہیں اس میں بھی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. بعض چیزیں ہم نے بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتی ہے, اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ انفارمیشن ٹو بی شیئرڈ ایٹ آل. لیکن اس طرح کے لوپ ہولز اگر ہم چھوڑیں گے, ولنریبلٹی اگر ہمارے سسٹم میں ہوگی, تو شاید ہماری چیزیں ان دا لانگ رن بہت افیکٹ کریں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا کوئی سسٹم ایوالو کریں جو ہمیں پروٹیکشن دے. ہماری سائبر ساورینٹی کی ہم انیشیٹو لیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ برینز موجود ہیں. ان برینز کو چینلائز کرنے کے لیے شاید لیڈرشپ نہیں. وی نیڈ ٹو سیریسلی کنسیڈر کہ ہاؤ ٹو گو ہیڈ ود دس فار دا فیوچر. تھینک یو.